السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کو تجویدی قواعد کے مطابق سیکھنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو ایک دن ہم قرآن مجید سے سبق بیچتے ہیں اور ایک دن نماز میں سے۔ تو آج ہم نماز میں سے سبق پڑھیں گے۔ تو نماز ہماری مکمل ہو چکی ہے، دعائے قنوت چل رہی ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ دعائے قنوت کا دوسرا حصہ یاد کریں گے، پڑھیں گے، اور اس کے اندر جو غلطیاں ہیں اس کی درستگی کریں گے۔ تو جو غلطیاں بتائی جاتی ہیں ان غلطیوں کو صحیح بھی کرنا چاہیے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ غلطیاں بتانے کے باوجود بھی دوبارہ وہی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ بچے توجہ دھیان سے سنتے نہیں ہیں کہ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے۔ تو آج ہم دعائے قنوت مکمل کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کا طریقہ کہ کون سی نماز میں دعائے قنوت پڑھنی ہے اور کہاں پہ پڑھنی ہے، وہ طریقہ انشاءاللہ باقاعدہ بتایا جائے گا۔ تو ہم جو چیزیں سکھا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو اس چیز کا پڑھنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں۔ جیسے نماز ہم نے مکمل کی ہے، یاد کی ہے، تو نماز کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اسی طرح دعائے قنوت آج ہماری مکمل ہوگی تو اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ تو چلیے آئیے دعائے قنوت پڑھتے ہیں اور پھر یاد کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے قنوت۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ ممکنہ غلطیاں اور ان کی درستگی۔ اللہ، لفظ اللہ کو باریک نہیں کرنا۔ اللہ، جس لفظ اللہ کے پیچھے زبر یا پیش آ جائے اس کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھتے ہیں۔ اللہم، آگے میم مشدد ہے، میم مشدد پہ غنہ ہوگا۔ اللہم ایاک، ای حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے اور یا کے اوپر تشدید ہے، تشدید پہ ٹھہراؤ ہو اور سختی ہو۔ ایاک، ایاک، آگے دیکھیں یا کے آگے الف مدہ آ گیا ہے، اس کی پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ الف خالی اور اس کے پیچھے زبر ہے، تو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ایاک، اب آگے دیکھیں کاف کے اوپر زبر ہے، حرکات غیر مدہ میں سے ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ ایاک نعبد، نا، عین کی آواز صحیح ہو، وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، عین حمزہ نہ بنے، نا، نعبد نہیں، نعبد، نعبد، با اور دال کے اوپر دیکھیں پیش ہے، حرکات غیر مدہ میں سے ہیں، تو حرکات غیر مدہ کو نہ ہی لمبا کر کے پڑھنا ہے اور نہ ہی جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ نعبد والک، واو، واو کے اوپر زبر ہے اور واو پہ ہونٹ گول ہو، والک، دونوں تینوں حرفوں کے اوپر، واو کے اوپر بھی، لام کے اوپر بھی اور کاف کے اوپر بھی زبر ہے، حرکات غیر مدہ میں سے ہے، حرکات غیر مدہ کو لمبا نہیں کرنا۔ والک، والک نصلی، نون کے اوپر پیش ہے،
تو پیش ہونٹ گول اور کر کے ادا ہوتا ہے. نصلی آگے صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد کو موٹا کرنا ہے. آگے لام کے اوپر تشدید ہے، تشدید کو والے حرف کو سختی کے ساتھ رک کے پڑھا جاتا ہے. نصلی. آگے دیکھیں یاء مدہ ہے، یاء مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. نصلی. ونسجد واو کے اوپر زبر ہے، واو لمبا نہ ہو. سین ساکن ہے، سین کے اوپر جزم آ گئی ہے تو یہاں پہ کلکلا نہ ہو. ونس آواز رک جائے. ونسجد. جیم اور دال کے اوپر پیش ہے، حرکات غیر مدہ میں سے ہے، لمبا نہیں کرنا. ونسجد. وإلیک. وائی حمزہ کے نیچے زیر ہے اور ای کی آواز ہے، اے کی آواز ہے. وإلا. وإلیک. لئی یائے لین ہے، یائے لین کو نرمی سے پڑھتے ہیں اور مجہول نہیں پڑھنا، معروف پڑھنا ہے. وإلیک. نسعی. سین کے اوپر دیکھیں جزم ہے اور یہاں پہ سین ساکن ہو رہا ہے تو کلکلا نہیں ہونا چاہیے. نسعی. عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر عین کو لمبا کریں گے اور عین کی صحیح آواز ہے. نسعی. ونحفظ. ہا کے اوپر جزم ہے اور یہاں پہ ہا کی آواز صحیح واضح ہو. ونحفظ. فا کے نیچے زیر ہے اور زیر کو مجہول نہیں پڑھنا، معروف پڑھنا ہے. نحفظ. ونرا. یہاں پہ دیکھیں را ساکن ہے. کل بھی یہ سورۃ الکوثر میں یہ قاعدہ بتایا تھا کہ جس را کے اوپر جزم آ جائے لیکن اس کے پیچھے زبر یا پیش ہو، اس را کو بھی موٹا کر کے پر کر کے پڑھتے ہیں. ونرجو. جو واو دیکھیں یہاں پہ واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر جیم کو ہم لمبا کریں گے. ونرجو رحمتک. ہا کی آواز صحیح صاف ہو. رحمتک. خا کی آواز صحیح، آواز صاف ظاہر نظر آئے. شین کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے. عذابک. عین کے اوپر زبر ہے، حرکات غیر مدہ میں سے ہے، عین کو لمبا نہیں کرنا. آگے ذال. ذال کا مخرج دیکھنا ہے کہ ذال کہاں سے ادا ہوتا ہے. ذال کو زا نہیں بنانا. عذابک. اور ذال کے آگے الف مدہ ہے، ذال کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. عذابک. باکا. آگے ان یہاں پہ دیکھیں نون کیا ہے، نون مشدد ہے اور یہاں پہ غنہ ہوگا. ان. اور نون کو لمبا نہیں کرنا. ان کیونکہ نون کو لمبا کرنے والی آگے حروف مدہ میں سے کوئی حرف نہیں آیا تو نون کے اوپر زبر حرکات غیر مدہ میں سے ہے تو اس کو لمبا نہیں کرنا. ان عذابک. عذابک. بالکفار. بل یہاں پہ لام دیکھیں کلکلا نہ ہو. بالکفاری. کف فا کے اوپر جو ہے نا سختی ہو اور ٹھہرو ہو کیونکہ فا کے اوپر تشدید آ گئی ہے، مشدد حرف کو سختی کے ساتھ رک کر پڑھتے ہیں. بالکفاری. را کے نیچے زیر ہے، حرکات غیر مدہ میں سے اور را کو مجہول نہیں پڑھنا، معروف پڑھنا ہے. بالکفاری. ملحق. میم آگے لام کے اوپر جزم ہے اور یہاں پہ جب میم کو لام سا ملائیں گے تو کلکلا نہ ہو. ملحق. ملحق. تو ایک دفعہ میں ریوائز کراتا ہوں، اسی طریقے سے آپ بچوں نے یاد کرنا ہے. اللہم.
إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق بالکفار ملحق۔ تو آج ہماری دعائے قنوت مکمل ہو چکی ہے، تو کل انشاءاللہ قرآن مجید کا سبق ہوگا، تو پرسوں بتایا جائے گا کہ دعائے قنوت کو کون سی نماز میں پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔